الحمدللہ ہمارا دوسرا پارہ شروع ہو چکا ہے اور آدھا سبق بھی تقریباً ہو چکا ہے۔ دعا یہ کرتے رہے، چاہے چند لوگ ہو یا زیادہ لوگ ہو، آپ جو بھی جتنے بھی لوگ تفسیر سنتے ہیں خود بھی دعا یہ کرے اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں تفسیر کے مطابق قرآن کو ہماری زندگی میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق الله العلي العظيم۔ پیچھے آپ سن رہے تھے قبلے کی تبدیلی کے بارے میں، تحویل قبلہ بولتے ہیں اس کو، چینجنگ آف ڈائریکشن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے، تمام صحاباؤں کے ساتھ نماز جو ادا کرتے رہے وہ کعبے کی جانب منتقل۔ مدینے میں جانے کے بعد تقریباً 16 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس یروشلم جسے آپ فلسطین مسجد اقصی کے نام سے جانتے ہیں، مسجد اقصی کے بارے میں کون نہ جانتا ہوگا، ہر کوئی جانتا ہے، ہر مسلمان دل کی دھڑکن۔ تو مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی، جبکہ کعبہ تو حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کعبے کی بنیاد رکھی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کی، اس کی تاریخ میں نے پہلے بتائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریباً 1000 سال کے بعد جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بیت المقدس مسجد اقصی اس کی تعمیر کی ہے۔ اچھا، آپ جو فوٹو میں جو دیکھتے ہیں نا، ایک غلط فہمی کی زیادہ کی دیتا ہوں، جو تصویر میں جو آپ دیکھتے ہیں مسجد اقصی، وہ اصل میں مسجد اقصی نہیں ہے، وہ ہے القبۃ الخضراء، القبۃ الصفراء، القبۃ الصفراء، پیلا گنبد۔ اس کے اندر جا کر ہے، اس کے یہ تو بہت بڑا علاقہ ہے، اس کے اندر جا کر ہے وہ بیت المقدس جسے مسجد اقصی کہتے ہیں، وہ اصل میں اس کے اندر جا کر ہے۔ جیسے ہیکل سلیمانی جس پر آج تمام لڑائیاں ہیں، یہ جو یہودی فلسطینیوں کے اوپر جو حملہ کر رہے ہیں، اسرائیل جو حملہ بار بار کیے جا رہے ہیں، ان کا اصل مین ٹارگٹ جو ہے وہ ہے ہیکل سلیمانی، ہیکل سلیمانی اسی کے اوپر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 مہینے تک تقریباً ادھر مڑ کر نماز ادا کی ہے، بیت المقدس کی طرف مڑ کے۔ جب یہ حکم آیا تھا کہ اے نبی اب آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ حکم جو ہے عارضی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ آپ کو اندازہ ہے اس بات کا کہ یہ حکم چینج ہو جائے گا، اس لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف تک کیا اللہ کب کعبے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں گے، بس چہرہ بار بار. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز کو نقل کیا ہے. اصل میں محبوب اور محبوبہ کا مسئلہ بہت عجیب ہے. محبوب اور محبوبہ کا مسئلہ بہت عجیب ہے. اللہ کا حبیب کون ہے؟ کون ہے اللہ کا حبیب؟ آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عجیب بات یہ ہے، ایک لڑکا ایک لڑکی میں پیار ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، وہ لڑکی چھت کے اوپر سے تھوکتی بھی ہے تو لڑکا بعد میں اسے بتاتا ہے آپ نے جو چھت کے اوپر سے تھوک دی تھی آپ نے، اور آپ کی تھوک تو ماشاءاللہ کیا کہنے، ہوا میں یوں لہراتی ہوئی، یوں زمین پوری فضا میں اپنے خوشبو کو پھیلاتی ہوئی زمین تک آئی ہے. نہیں سمجھ، یہ محبوب اور محبوبہ کا انداز ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے آقا، اور دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت، آقا سے زیادہ بااخلاق، آقا سے زیادہ خوب رو، آقا سے زیادہ حسین و جمیل کوئی اور پیدا نہیں، کوئی اور پیدا نہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف کے دیکھنے والے، ان کی چاہنے والی، جو مصر کے ارکان ممالک اور جو وزیروں کی جو بیویاں تھی، انہوں نے تو اپنا ہاتھ کاٹا. فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے تو اپنا ہاتھ ہی کاٹا ہے. میرے آقا کو اگر وہ عورتیں دیکھ لیتی تو اپنا سر اور سینہ کاٹ ڈالتی. میرے آقا اتنے خوبصورت تھے، میرے آقا اتنے خوبصورت تھے کہ رات کے اندھیرے میں اگر مجھے سوئی کبھی گر جاتی تو تلاش کرنے میں چراغ جلانے کی ضرورت کبھی پیش نہ آئی. میں آقا کے چہرے کے نور کی روشنی میں تلاش کرتی تھی. آقا اتنی خوبصورت. تو میرے رب کا محبوب ہے تو خوبصورت نہ ہو تو اور کیا ہو، جس کی بدولت اس دنیا نے اس جہان میں حسن پایا ہے، میرے آقا تو ہے. تو اللہ میرے آقا کبھی کانوں کا تذکرہ، کبھی ہوٹوں کا تذکرہ، کبھی آنکھوں کا تذکرہ، مزے لے لے کر خدا بھی بیان کرتا ہے. تو اللہ نے یہاں پہ بھی کہا قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے میرے محبوب، اے میرے پیارے، اے میرے حبیب، آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے. آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ قبلہ کب دوبارہ ریچینج ہو. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. عن قریب ہم آپ کی مرضی کے مطابق، آپ کی خواہش کے مطابق، آپ کی چاہت کے مطابق، جیسا آپ چاہتے ہیں، جیسے آپ کی خواہش ارمان ہے، اسی کے مطابق بیت اللہ کی جانب ہم قبلہ موڑنے والے ہیں. لہذا ہر کوئی مسجد حرام کی جانب چہرہ کر کے اپنی نماز ادا کرے، ادھر ہی آگے چہرہ کرے. وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، وہ جہاں بھی رہے، جہاں بھی جائے، وہیں سے قبلے کی طرف، یعنی مسجد حرام کی جانب، بیت اللہ کی جانب اپنا چہرہ کر لیا کرے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. ایک فرق بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ بعض دفعہ جن لوگوں کو کتاب عطا کی ہے، توریت والوں کو، زبور والوں کو، انجیل والوں کو، تو ان کے بارے میں جب کوئی اچھی بات بتانی ہوتی ہے، اوت الکتاب، جب کوئی اچھی بات بتانی ہو تو کہتے ہیں آتینا الکتاب. ان کے بارے میں ان کی کوئی بری خصلت یا ان کی کوئی ایسی بات جس میں انہوں نے نیگیٹو رول ادا کیا ہے، اس کے بارے میں بات کرنی ہو تو کہتے ہیں اوت الکتاب، کہتے ہیں اوت الکتاب. تو کہتے ہیں ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق من ربہم، جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی ہے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کی رب کی جانب سے جو فیصلہ آیا بالکل برحق. جب بیت المقدس کی طرف چہرہ موڑ کر نماز ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو وہی حق تھا، اور اس کے بعد جب ریچینج ہوا ڈائریکشن، جو بیت اللہ کی جانب چہرہ موڑ کر نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا تو بالکل برحق تھی. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. اور جو کر رہے ہو نا، جو تم اندر کھانا چینی گویا جو کر رہے ہو نا، جو اندر کھانا جو سازشیں رچ رہے ہو نا،
اللہ تعالیٰ تمہاری سازشوں کے بارے میں بہترین طور پر جانتا ہے، غافل نہیں ہے میرا رب۔ مسلمانوں کے ساتھ اگر ظلم ہو رہا ہے تو کیا میرا رب غافل ہے؟ ہرگز نہیں، میرا رب غافل نہیں ہے، میرا رب سب کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے۔ بس میرا رب انتظار کر رہا ہے کہ مسلمان کب اپنے ٹریک پہ دوبارہ واپس آئے، اپنے لائف پر کب دوبارہ واپس آئے۔ میرے رب کی رحمت، میرے خدا کی رحمت مسلمانوں کے ساتھ نہ ہو اور کس کے ساتھ ہو؟ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ۔ اچھا میرے نبی، میرے محبوب، آپ سن لیجیے، ابھی آپ کا قبلہ، آپ کا ڈائریکشن بیت المقدس کی جانب ہے۔ ابھی آپ ان یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکوں کو کس قدر ہی دلیل دے دیجیے، کتنی ہی دلیلیں دے دیجیے، کتنے ہی پروف دے دیجیے، ایویڈنس دے دیجیے، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، مانیں گے نہیں۔ اچھا اصل میں بات یہ ہے، جو عیسائی ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، وہ بیت المقدس کی طرف ان کا چہرہ ہے، ادھر مڑ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ ان کے یہاں جو دو وقت کی نماز ہوا کرتی تھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام وہ جانب شرق میں بیت المقدس میں رہتی تھی، تو مشرق کی جانب، پورب کی جانب میں کمرے میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتی تھی، اعتکاف کیا کرتی تھی۔ اس لیے سارے عیسائی ادھر ہی ہوتے عبادت کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ یہودیوں کا مسئلہ یہ ہے، یہودی مشرق کی طرف، یعنی کہ بیت المقدس میں ہی مشرق پچھم کی طرف مڑ کر نماز ادا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ آپ لوگ سوشل میڈیا کے بارے میں جانتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، آپ لوگ یوٹیوب میں سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، یہودی آج بھی ایک ٹوٹی سی دیوار ہے، اس پر جا کے ہیل الازدہ، ہیل الازدہ، دہر منادہ، دستار قدرہ، اس طرح کے الفاظ، یہ ہیبرو زبان کے لفظ ہیں، یہ الفاظ کی صدا لگاتے ہیں۔ تو یہودی بیت المقدس میں ہی ایک ہی مسجد میں، ایک ہی جگہ پہ، یہودی ایک طرف، عیسائی ایک طرف، ایک قبلے کی طرف مشرق کی طرف مڑ کر اور ایک پچھم کے پورب کی طرف مڑ کر عبادت کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی جانب سے قبلہ ہٹا کر اور کدھر کر دیا؟ بیت المقدس کی طرف کر لیا، کہ بہت خوش ہو گئے، بہت خوش ہو گئے کہ دیکھ لو ہمارا دین سچا ہے، محمد کی دین سچا نہیں ہے۔ 13 سال تک مکے میں تو بیت اللہ کی جانب چہرہ کر کے نماز ادا کی، اور جب ہم مدینہ آیا تو ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو مذہب ہے، وہ ہے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کرنا، عبادت کرنی۔ دیکھ لو محمد عربی نے اپنا رخ بھی چینج کر لیا، ہمارے طرف مڑ گئے۔ یہ ہمارے سائڈ کا آدمی، ہم حق پر ہے۔ اگر ہم سچے نہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف کیوں مڑتے؟ اچھا ادھر سے پھر تانے بھی دینے کی شروعات انہوں نے کر لی تھی، تیاری کر لی تھی، کیونکہ انجیل میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری، اس کتاب میں بھی اور زبور میں بھی اور توریت میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے، اس میں بھی یہ پیشگوئی پہلے سے ہی لکھی ہوئی آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبلہ ہوگا وہ بیت اللہ کی جانب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم کیوں ٹینشن لیتے ہو، ہماری مرضی سے ہم ادھر کرتے ادھر کر دیں گے، جب مرضی کر دیں کر دیں گے، تم جو اعتراض کر رہے اعتراض کر کے بچ نہیں سکتے، ہمارا پہلے ڈائریکشن چینج کر دیں گے۔ تو کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے آپ دلیل مت دیجیے انہیں، آپ کتنے ہی دلیل دے لیجیے، یہ ماننے والوں میں سے نہیں مانیں گے، کتنے ہی دلیل دے دیجیے نہیں مانیں گے۔ وما انت بتابع قبلتهم، اور نہیں آپ ان کے قبلے کی اتباع کریں گے۔ وما بعضهم بتابع قبلتهم، اور حال تو یہ ہے یہ جو آپ کی مخالفت کے لیے جو اترے ہوئے ہیں، آپ کی مد مقابل صف میں جو کھڑے ہوئے ہیں، اس صف میں خود آپس میں اتفاق نہیں ہے، یہ تو خود کوئی پچھم کی طرف کوئی پورب کی طرف پڑھتے ہیں، یہ آپ پر کیا اعتراض کریں گے؟ یہ تو ایسے ہی ہو گیا نا، ایک فقیر دوسرے فقیر کو کہہ رہا ابے تو بھیک مانگ کے کھا رہا، یہ خود آپس میں اپنے پھوٹ ہے، خود ایک طرف ایک طرف نہیں ہے، یہ خود آپ کو کیا بولیں گے؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اور آپ کو صحیح اور سچا علم ہونے کے باوجود اگر آپ ان کی خواہش کے مطابق عمل کرنے لگے تو
नाउज़ुबिल्लाह माअल्लाह आप भी ज़ालिम में शुमार हो जाएंगे। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअरिफूनहु कमा यअरिफून अबनाअहुम। और ये लोग कुरान के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कुरान पर हक है, ये कुरान अल्लाह की किताब है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आसमान से उतरी है ये किताब। उसके ऐसे पहचानते हैं, आप कुरान को किताब को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। वइन्न फरीक़म मिनहुम ला यक्तुमूनल हक़ व हुम यअलमून। लेकिन इनमें से एक गिरोह जो उलमा तबका है, जो तौरात के आलिम है, ज़बूर के आलिम है, इंजील के आलिम है, ये जो उलमा तबका है अपने पेट पालने की खातिर फी गयाबतिल जुब, हराम हो हलाल हो, चोरी हो डकायती हो, कुछ भी हो, रिश्वत भी हो, बस हराम खाने के चक्कर में बैठ के खाने के चक्कर में इन्होंने इन बातों को छुपाई है। क्यों? कि कौम के सामने अगर कुरान आ जाए, कौम के सामने अगर सही बात आ जाए तो कौम हमें क्यों खतलाम नहीं, इस चक्कर में इन्होंने इसको छुपाई है। यक्तुमून हक़ को इन्होंने छुपाया है, वहुम यअलमून अच्छी तरह से पता है। अल हक़्क़ु मिर रब्बिका फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन। और हक तो वही है जो तुम्हारे रब की जानिब से उतरा है, लिहाजा शक करने वालों में बिल्कुल भी मत पड़ना, शामिल न हो जाना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।